یہ ہے ناظرین وہ دجال کا ید جسے آج انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن یہ مسیحا نہیں، انسان صرف اس کا ایک ظاہری پہلو دیکھ رہا ہے جو اس کا پوشیدہ دوسرا پہلو ہے، اس سے یکسر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ زمین کو کھوکھلا کر رہا ہے، یہ اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کائنات میں طرح طرح کے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ دجال کے اس ید کی وجہ سے آج کائنات، آج یہ زمین انتہائی شدید فساد کا شکار ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کا ایک ید لمبا ہوگا دوسرے سے، ان سے جو لمبا ہوگا وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جائے گا، پاس پہنچے گا کھدائی کر کے اس کی نچلی سطح میں، یعنی دجال کا ایک ید جو لمبا ہوگا وہ سمندروں کی گہرائیوں میں داخل ہوتے ہوئے، غوطہ زن ہوتے ہوئے، سمندروں کے اندر سطح زمین کو کھود کر اس میں سوراخ کرتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں جائے گا، اور گہرائیوں میں جا کر کچھ پکڑے گا، کچھ باہر نکالے گا۔ آج ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، کیا ایسے آلات جن میں ایسی خصوصیات، جن میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جو خصوصیات و صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہیں، کیا ایسی مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں؟ کیا ایسی مخلوقات بالکل وہ کر رہی ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اور جب ہم غور کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ دجال کا ید سمندروں میں داخل ہو کر، سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر، غوطہ زن ہو کر، ڈوب کر سطح زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چھپائے ہوئے خزانے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیب کی مخلوقات کو نکالتا ہے، جنہیں ہم سیال سونا یعنی کالا سونا یا خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، دجال کا دیکھنے کا آلہ یک طرفہ ہوگا، دایاں جیسے کہ ہوگا باہر نکلا ہوا پانی پر تیرتا ہوا۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں، کیا انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جن میں ایسی تمام صلاحیتیں اور خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں، اور وہ مخلوقات پانی پر تیر رہی ہیں؟ جب ہم غور کریں تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی بہت ساری مخلوقات، ایسے بہت سارے آلات آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ آج ایسے طرح طرح کے آلات ہمیں سمندروں پر بالکل ایسے ہی تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے سمندروں کی گہرائیوں کو ماپا جاتا ہے، جن سے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جاتا ہے، جن سے پانی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے کام لیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ دجال کا دیکھنے کا آلہ ہے، دجال کی وہ عین ہے جس سے زمین اور سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں کیا کیا موجود ہے، پھر انہیں دجال کے ید کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ان آلات کو بوئے کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے کچھ سمندر کی تجزیاتی معلومات محفوظ کر کے بذریعہ سیٹلائٹ ارسال کرتے ہیں۔ مثلا یہ لمحہ بلمحہ سمندر میں پیدا ہونے والی لہروں، ہوا کی شدت وغیرہ کی معلومات بھیجتے ہیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر موسموں میں تغیر و تبدل کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور سمندروں میں پیدا ہونے والے طوفانوں وغیرہ کی بھی معلومات انہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندر کی سطح کا معائنہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سمندروں میں دیکھنے کے لیے، اور سمندر کے اندر سطح زمین کی گہرائیوں میں بھی انہی کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں اور ان لہروں کو موصول کر کے ان کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایسے آلات بھی ان میں نصب ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سمندروں کی گہرائیوں وغیرہ کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسخر ہو جائیں گے اس کے لیے پہاڑ، نہریں اور بادل۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں غور کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا آج دجال یعنی ان انسان کی اپنی ہی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر نہیں ہو چکے، نہریں مسخر نہیں ہو چکی، بادل مسخر نہیں ہو چکے؟ آج انسان کی خلق کردہ انہی طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر ہو چکے، جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، ان پہاڑوں کو تراشا جاتا ہے، ان پہاڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اور جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں میں رستے اخذ کیے جاتے ہیں، اور جیسے جی چاہتا ہے انتہائی لمبی لمبی سرنگیں ان کے اندر سے کھودی جاتی ہیں، سرنگیں اخذ کی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین، آج انسان کی خلق کردہ انہی طرح طرح کی ایجادات کے ذریعے، جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، نہریں مسخر ہو چکی۔ جہاں چاہے اور جب چاہے ڈیمز بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، پھر اس پانی کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے نہروں میں چھوڑا جاتا ہے اور جب چاہے روک لیا جاتا ہے، اور پھر جتنی مقدار میں چاہے اتنا پانی چھوڑا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، آج انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے بادل مسخر ہو چکے۔ آج انسان انہی مخلوقات کے ذریعے، اپنی انہی ایجادات کے ذریعے بادلوں کو مسخر کر چکا ہے، جن میں سے ایک طریقہ جسے ہارپ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہارپ کیا ہے، اس پر مزید تفصیل سے آگے چل کر اس کے موضوع پر بات ہوگی، لیکن یہاں ہم اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، اسی ہارپ کے ذریعے آج پوری دنیا کے موسموں کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بادلوں کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے، جو نہ صرف سستا بلکہ انتہائی آسان ترین طریقہ ہے بادلوں کو مسخر کرنے کا۔ اس طریقے کو آج کلاؤڈ سیڈنگ یعنی بادلوں کی بوائی کا نام دیا جاتا ہے۔ 3 مختلف عناصر کے مرکب کو فضا میں طاقتور پمپوں کے ذریعے چھڑکا جاتا ہے یا پھر جہازوں کے ذریعے فضا میں چھڑکا جاتا ہے، جس سے بادل وجود میں آتے ہیں اور پھر بارشیں برستی ہیں۔ ناظرین، یہ طریقہ نہ صرف سستا بلکہ انتہائی آسان ترین اور پوری دنیا میں بادلوں کو برسانے کے لیے، بارشیں برسانے کے لیے کارآمد ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک اس طریقے سے جب جی چاہے اور جتنی چاہے بارشیں برسا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے انسان اور وہ ممالک جو اس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہوئے ان ایجادات سے فائدے اٹھا رہے ہیں، بارشوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ اس کے دوسرے پہلو سے نہ صرف اندھے بنے ہوئے ہیں بلکہ اسے یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو انتہائی بھیانک ہے
وہ یہ ہے کہ جب ان ایجادات کے ذریعے بادلوں کے نظام میں مداخلت کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان بادلوں میں قائم کردہ توازن بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو قدر سے خلق کیا، یعنی پورے علم اور حکمت کے ساتھ انتہائی پیچیدہ ترین خلق کیا۔ اگر اس کائنات میں کسی بھی سطح پر خالق کی ہدایات کے خلاف عمل کیا جائے گا، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا، اور نتیجتاً پھر انسان کے ان اعمال کا رد عمل انتہائی بھیانک شکل میں ظاہر ہوگا، اور پھر نہ صرف باقی تمام مخلوقات بلکہ خود انسان بھی اس ہلاکت کا شکار ہوگا۔ ناظرین، آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب انسان نے اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ ان ایجادات کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہوئے فائدے اٹھانے کی خاطر بادلوں کو مسخر کرنے کی غرض سے ان میں چھیڑ چھاڑ کی، تو نہ صرف بادلوں میں موسموں میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ چکا، بلکہ اس کا رد عمل بھی ظاہر ہو چکا، جو کہ انتہائی بھیانک ہے۔ پوری دنیا آج انسان کے اپنے ہی اعمال کے سبب بے وقت بارشوں، سیلابوں، طوفانوں، آندھیوں، بیماریوں اور طرح طرح کی تباہیوں کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور ترقی کے نام پر بلند و بانگ دعوے کرنے والا انسان اتنی بڑی بڑی اور غیر معمولی ایجادات کے باوجود بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایجادات انسان کے لیے واقعاتاً مسیحا ثابت ہوئیں یا پھر دجال؟ لیکن افسوس اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود آج انسان اپنی اسی روش پر قائم ہے، تو پھر اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام انتہائی ہلاکت خیز ہے، بالکل ویسا انجام جو پہلی ہلاک شدہ اقوام کا ہو چکا، جیسے ان اقوام کا اسی دجال کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ چکا، بالکل اسی طرح ان قریب موجودہ انسانوں کا بھی صفحہ ہستی سے مکمل طور پر نام و نشان مٹنے والا ہے، اور یہ وقت بالکل سر پر آ چکا ہے۔ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات جو حیات دنیا ہیں، جن کو انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، مسیحا کہتا ہے، مسیحا سمجھتا ہے، ان کی مدد سے آج پہاڑ مسخر ہو چکے، نہریں اور بادل تک مسخر ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آئے گا پہاڑ کے پاس، پس اسے جو چاہے گا حکم دے گا، یعنی پہاڑ پر مکمل اختیار پالے گا، اور ایک یوم میں اس کا احاطہ کر لے گا، اور کہا جائے گا پہاڑوں کے لیے اس سے یعنی دجال سے، تراشو ان سے رستے، پس پہاڑوں سے رستے تراشے جائیں گے۔ ناظرین، جیسے ہم نے پیچھے عربی کی بات کی تھی، بالکل اسی طرح اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے یوم۔ یوم کسے کہتا ہے؟ یوم کہتے ہیں ایک مدت کو، ایک پیریڈ کو، ایک مرحلے کو۔ دجال کے سامنے پہاڑ بھی ایسے ہوں گے کہ ایک ہی یوم میں، یعنی ایک ہی وقت، ایک ہی مدت، ایک ہی مرحلے میں ان کے ساتھ جو جی چاہے گا کیا جائے گا، ان پر مکمل دسترس پالی جائے گی۔ یعنی اگر پہاڑوں کو پھاڑنا ہو، انہیں بالکل ختم کرنا ہو، یا ان میں سے کچھ نکالنا ہو، یا جو کچھ بھی کرنا ہو، وہ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کئی مراحل میں کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہو، کام تو شروع کریں، اور کچھ دیر بعد کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے کہ اس کے حل کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہو، پھر پہلے ان وسائل کو حاصل کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ کام آپ کا رک جائے گا۔
اسی طرح جیسے جیسے کام آگے بڑھتا جائے تو مزید اشیاء کی ضرورت پڑتی رہے، یوں بار بار کام رکتا رہے گا اور کئی مراحل کے بعد وقفے سے لمبے وقت میں مشکل سے مکمل ہوگا۔ مگر دجال کے لیے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ہی مرحلے میں جو جی چاہے گا کرے گا۔ اسی طرح دجال سے یعنی ٹیکنالوجی، جو انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی، ان سے پہاڑوں کو کاٹ کر رستے بنائے جائیں گے، ان میں سرنگیں کھودی جائیں گی، اور آج یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج پہاڑوں کو کئی کلومیٹر کاٹ کر وسیع و عریض اور لمبی لمبی سڑکیں اور ہر طرح کے رستے تعمیر کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں میں لمبی لمبی سرنگیں کھود کر عالی شان سڑکیں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج انسان ان ایجادات کو، ان مخلوقات کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتے ہوئے سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں اخذ کر رہا ہے اور زندگی کے خوب مزے لوٹ رہا ہے، لیکن وہ ان کا صرف ایک ہی اور ظاہری پہلو دیکھتا ہے۔ ان کا دوسرا پہلو، ان کا پوشیدہ پہلو اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ پیچھے ہم جان چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں میزان یعنی توازن قائم کیا ہوا ہے۔ جب ہم پہاڑوں کو کھودیں گے، ان کو ان کے مقام سے ہٹائیں گے، جب ہم ان مشینوں، ان ایجادات کے ذریعے زمین میں فساد کریں گے، تو کیا تباہیاں نہیں آئیں گی؟ تو کیا زلزلے نہیں آئیں گے؟ کیا طوفان نہیں آئیں گے؟ کیا مصیبتیں، تکلیفیں نہیں آئیں گی؟ کیا زمین کی مدت، زمین کی زندگی کم نہیں ہوگی؟ یقیناً یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہو رہا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آئے گا زمین کی طرف، پس کہے گا نکال جو بھی تجھ میں ہے، تیری قیمتی ترین اشیاء میں سے، جن کے سامنے ہر قیمتی شے کی قدر و قیمت ماند پڑ جائے۔ پس وہ اس یعنی دجال کے ذریعے اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جیسے کھجور کی شاخیں اور ٹڈیاں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ انتہائی عجیب و غریب اور حیران کن ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج بالکل اسی طرح ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے ذہب۔ ذہب کہتے ہیں ایسی قیمتی شے کو جس کی موجودگی میں اس کے آس پاس موجود سب کی سب اشیاء یعنی جو قیمتی ترین اشیاء بھی ہیں ان کی بھی چمک دمک ماند پڑ جائے، جو سب کو ڈھانپ لے، یعنی وہ سب پر غالب آ جائے۔ ایسی قیمتی ترین اشیاء جس کے سامنے باقی اشیاء کی قدر و قیمت ماند پڑ جائے، اسے ذہب کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جتنی بھی اشیاء تک رسائی دی تھی فطرت پر رہتے ہوئے، ان میں سب سے قیمتی ترین شے جس کے سامنے باقی تمام کی تمام اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، اسے ہم سونا کہتے ہیں۔ اسی لیے گولڈ یعنی سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس سونے کے علاوہ اگر کوئی ایسی شے سامنے آ جائے جو اس سے بھی قیمتی ترین ہو، جس کے سامنے اس کی بھی چمک دمک ماند پڑ جائے، تو پھر یہ سونا عربی میں ذہب نہیں کہلائے گا بلکہ وہ شے ذہب کہلائے گی۔ اور ناظرین، آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی قیمتی ترین شے ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ گئی۔
جو زمین کے خزانوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کو ایسے نکالا جاتا ہے کہ زمین کو پھاڑا جاتا ہے جیسے کھجور کی شاخیں، اور وہ ٹڈیوں کی طرح وہ قیمتی ترین شے زمین سے باہر نکالی جاتی ہے۔ انسان کی خلق کردہ اپنی ہی مخلوقات کے ذریعے جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن دراصل وہ مسیحا نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ اور تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ناظرین تصاویر میں آپ ان تمام مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں جن مخلوقات کے ذریعے، جن ایجادات کے ذریعے زمین سے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق اس ذہب کو، یعنی زمین کے خزانوں میں سے اس قیمتی ترین شے کو نکالا جا رہا ہے۔ آج وہ قیمتی ترین شے جس کے سامنے دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک مان پڑ چکی ہے، وہ ہے خام تیل، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جنگیں اور فتنے بپا ہیں۔ اور حیران کن طور پر یہ خام تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق اسی طرح زمین کے گہرائیوں سے کھجور کی شاخوں کی طرح پھاڑ کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ خام تیل اس وقت دنیا کی واحد شے ہے جس سے کارخانے چلتے ہیں، گاڑیاں، جہاز نہ صرف بنتے ہیں بلکہ چلتے ہیں۔ اسی سے نکلنے والے، یعنی اسی خام تیل سے حاصل ہونے والے ایندھن سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسی سے کپڑا بنتا ہے، یہاں تک کہ اس وقت شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسی شے ہو جو اس خام تیل سے نہ بن رہی ہو، یا کم از کم اس کا اس میں عمل دخل نہ ہو۔ اور آج ان تمام کی تمام اشیاء کو انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن ان کا دوسرا پہلو اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا طرح طرح کی تباہیوں، مصیبتوں، عذابوں کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، مسیح الدجال ہوگا مطموس العین۔ مطموس کہتے ہیں چھاپا سازی، کتاب سازی، پبلشنگ، پرنٹنگ، لیتھیوگرافی، ویڈیوگرافی، نشر و اشاعت وغیرہ۔ اور عین، جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، عین کہتے ہیں رنگوں کے ادراک کرنے کا آلہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، مطموس العین دجال ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال ایسے تمام کے تمام انسان کے اپنے ہی خلق کردہ طرح طرح کے آلات ہوں گے جن میں دیکھنے یعنی رنگوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور پھر نہ صرف ان میں دیکھنے یعنی رنگوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہوگی، بلکہ جو کچھ وہ دیکھیں گے، جن رنگوں کا وہ ادراک کریں گے، ان میں اس کو چھاپنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور و فکر کریں، کیا آج انسان ایسی ایجادات کر چکا ہے، ایسی اشیاء خلق کر چکا ہے جن میں ایسی صلاحیتیں موجود ہوں، اور پھر انسان ان ایجادات کو، ان اشیاء کو اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، یعنی فائدے کی اشیاء سمجھتے ہوئے ان سے فائدے حاصل کر رہا ہے، انہیں اپنے لیے سہولتوں کا نام دے رہا ہے۔ اور جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج پوری دنیا میں ایسے آلات موجود ہیں جن سے چھاپا سازی، کتاب سازی، مصوری اور تصویر سازی وغیرہ کا کام لیا جا رہا ہے۔
جنہیں آج پرنٹنگ پریس، پرنٹرز، کتاب سازی کے آلات اور لیتھیوگرافی وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ وہ تمام کے تمام آلات جن سے ویڈیوگرافی کا کام لیا جاتا ہے، جیسے کہ طرح طرح کے ویڈیوگرافی اور تصاویر سازی کے لیے کیمرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کا ایک دیکھنے کا آلہ ہوگا مطموسہ، اور دوسرا مختلف خون یعنی طرح طرح کے رنگدار مخلولوں کو مکس کرنے والا، ان کا اختلاط کرنے والا، گویا کہ چمکتا ہوا سفید ستارہ۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ آئے ان میں ایک عین یعنی دیکھنے کا آلہ، دوسرا لفظ مطموسہ جس کو ہم پیچھے جان چکے ہیں، مطموس کہتے ہیں چھاپا سازی، کتاب سازی، پبلشنگ، پرنٹنگ، لیتھیوگرافی، ویڈیوگرافی، نشر و اشاعت وغیرہ۔ پھر اسی طرح آگے ممزوج، ممزوج کہتے ہیں ایک سے زیادہ اشیاء کا آپس میں اختلاط کرنا، اسی سے لفظ زوج بنا ہے۔ اور دم کہتے ہیں رنگدار محلول کو، جیسے انسان میں جو اس طرح کا رنگدار محلول پایا جاتا ہے جس میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اسے ہم خون کہتے ہیں۔ اسی طرح درختوں میں مختلف رنگوں کا خون یعنی رنگدار پانی ہوتا ہے، جسے عربی میں دم کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زمین میں ایسا ہی رنگدار مخلول پایا جاتا ہے جو کئی عناصر سے مل کر وجود میں آتا ہے، جس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اسے ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ زمین کا دم یعنی زمین کا خون کہلائے گا، زمین کے اندر رنگدار محلول۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا دیکھنے کا آلہ یعنی دجال کا دوسرا دیکھنے کا آلہ مختلف رنگدار محلولوں والا، ان کا آپس میں اختلاط کرنے والا، گویا کہ چمکتا ہوا سفید ستارہ۔ اب ناظرین، ہمیں اپنے ارد گرد غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں، کیا انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ ایسی اشیاء، ایسی مخلوقات موجود ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے اور جن سے چھاپا سازی، کتاب سازی، پبلشنگ، پرنٹنگ، لیتھیوگرافی، ویڈیوگرافی کا کام لیا جا رہا ہے؟ اور وہ آلات کیا کرتے ہیں؟ وہ آلات اپنے اندر طرح طرح کے رنگدار محلولوں کا اختلاط کرتے ہوئے چھاپا سازی کا کام دیتے ہیں، پرنٹنگ کا کام دیتے ہیں، لیتھیوگرافی وغیرہ کا کام دیتے ہیں۔ اور جب وہ طرح طرح کے رنگدار محلولوں کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں تو اس وقت اس طرح چمکتے ہیں گویا کہ چمکتا ہوا سفید ستارہ۔ اور جب ہم غور و فکر کریں تو حیران کن طور پر ہمیں انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا، ان میں سے ایک قسم ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم پرنٹرز وغیرہ کا نام دیتے ہیں، جنہیں ہم پرنٹرز وغیرہ کا نام دیتے ہیں، جو کہ تصاویر میں آپ اپنی آنکھوں سے بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلات جن سے آج کتاب سازی، پرنٹنگ، چھاپا سازی، لیتھیوگرافی، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی وغیرہ کے کام لیے جا رہے ہیں، جب یہ چھاپا سازی کرتے ہیں، کتاب سازی، پرنٹنگ، لیتھیوگرافی، فوٹوگرافی وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں، تو اس وقت یہ مختلف رنگدار محلولوں یعنی رنگدار پانیوں کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں۔ اور جب یہ مختلف رنگدار محلولوں کا آپس میں اختلاط کرتے ہیں تو اس وقت بالکل اس طرح چمکتے ہیں گویا کہ چمکتا ہوا سفید ستارہ۔ ناظرین، ابھی جس روایت پر ہم بات کریں گے، اس روایت کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا معنی بیان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ روایت کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا الدجال عور العین الیسرا جفال الشر معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنت نار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال ہے عور العین الیسرا جفال الشر، ساتھ ہوگی اس کے جنت اور آگ، یعنی جفال شار کے ساتھ ہوگی جنت اور آگ، پس اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت اس کی آگ ہوگی۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں پہلا لفظ الدجال، جو کہ ہم پر واضح ہو چکا کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں جنہیں انسان اپنے لیے فائدہ مند سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور اس روایت میں دوسرا لفظ ہے عور، جس کے معنی کسی بھی شے کا ایک ہی رخ دیکھ پانا، کوئی بھی کام کرنا تو اس کو صرف ایک ہی پہلو سے کر پانا اور دوسرے پہلو سے نامکمل کرنا، جس وجہ سے وہ شے یا وہ کام عیبدار خامی والا ہو۔ تیسرا لفظ ہے الیسرا، جس کے معنی بایاں اور آسانی و سہولت کے ہیں۔ پھر آگے چوتھا لفظ آ جاتا ہے جفال، جس کے معنی پانی کی شکل میں غیر معمولی مقدار میں ایسے محلول کے ہیں جو مختلف گیسوں، بلبلوں اور کئی اقسام کے مختلف عناصر و اجزاء کے مرکب سے وجود میں آیا ہو۔ اور ناظرین، آج جب ہم غور و فکر کریں تو جس جفال کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا تھا، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، جسے ہم آج خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے الشار، جس کا ذکر پچھلی قسط میں بھی گزر چکا۔ الشار کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے بال وجود میں آتے ہیں۔ آج ہم اس مواد کو پلاسٹک، نائلون، اسفلت یعنی تارکول، جسے لک بھی کہا جاتا ہے، اور پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور یہ سب اسی جفال یعنی خام تیل میں ہی پایا جاتا ہے۔ چھٹا لفظ ہے جنت، جس کے معنی ایسی جگہ کے ہیں جہاں ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوں جن سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم اس روایت کو بالکل کھول کر بیان کریں تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ مخلوقات عور ہوں گی، یعنی وہ اشیاء ایک پہلو سے دیکھ کر خلق کی جائیں گی اور دوسرے پہلو سے نامکمل ہونے کی وجہ سے عیبدار، خامیوں اور نقائص والی ہوں گی۔ انسان ان اشیاء کو، ان مخلوقات کو، ان ایجادات کا صرف ایک ہی پہلو جو آسانی اور سہولتوں والا ہے اسے ہی دیکھیں گے، اور وہی ایک پہلو دجال کا دیکھنے والا آلہ دکھائے گا۔ یوں ان عیب دار نقائص اور خامیوں والی ایجادات انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ اشیاء سے پوری دنیا کی تمام مخلوقات فساد زدہ ہو جائیں گی۔ جفال الشر یعنی خام تیل، جس میں وہ مواد موجود ہوگا جس مواد سے بال وجود میں آتے ہیں، یعنی پلاسٹک، نائلون، تارکول اور پینٹ وغیرہ، وہ یعنی جفال الشر جسے خام تیل کا نام دیا جاتا ہے، وہ دجال ہوگا۔ انسان اسے اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اسی خام تیل کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، یعنی اسی خام تیل سے ہی دنیا طرح طرح کی ایجادات سے، آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں وغیرہ سے مزین جگہ بن جائے گی، جو کہ یہ سب دجل یعنی دھوکہ ہوگا، اور اس کے ساتھ آگ ہوگی، یعنی دنیا آگ یعنی جہنم بن جائے گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج نہ صرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد صنعتی انقلاب کے نام پر طرح طرح کی ایجادات سے دنیا آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں سے مزین ہو چکی،
ایک مزین ترین جگہ بن چکی، بلکہ اسی خام تیل سے وجود میں آنے والے اسلحہ و بارود اور گاڑیوں اور کارخانوں وغیرہ سے خارج ہونے والے دھوئیں سے دنیا آگ یعنی جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی جنت حقیقت میں آگ یعنی جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں تو حقیقت ہر لحاظ سے یہی ہے۔ ایک طرف اس خام تیل کی دریافت کے بعد صنعتی انقلاب کے نام سے ہونے والی طرح طرح کی ایجادات سے وجود میں آنے والے جدید ترین معاشرے نظر آنے میں جنت نظر آتے ہیں، جن میں ہر طرح کی آسانیاں، سہولتیں اور آسائشیں موجود ہیں، تو دوسری طرف در حقیقت اس جنت میں رہنے والے نہ صرف طرح طرح کی بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ انہی مشینوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والی مختلف زہریلی گیسیں ہیں، بلکہ اس جنت میں رہنے والے انسانوں کے ہی غلام ہیں، نہ صرف انسانوں کے بلکہ وہ ان مشینوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ان انسانوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی آزادی نہیں، جن کا وقت اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں، جن کی سوچیں بھی اپنی نہیں، وہ ایک ایسی غلامی کا شکار ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان معاشروں میں یعنی اس جنت میں رہنے والے ہر وقت مختلف بلوں اور قانونی پیچیدگیوں کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کا پرسان حال نہیں، ہمسایہ اپنے ساتھ والے ہمسائے سے ہی غافل ہے۔ یوں یہ جنت صرف اور صرف دھوکہ ہے، جو دور سے تو جنت نظر آتی ہے، لیکن جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کا نہ صرف سکون چھن جاتا ہے بلکہ وہ خود کو ایک ایسی میٹھی قید میں پاتا ہے جس سے وہ آزاد ہونا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے آزادی کا کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا، اور اگر کوئی رستہ نظر بھی آئے تو یہ دھوکے کی جنت اپنے مضبوط خونی پنجوں سے آزاد ہونے ہی نہیں دیتی۔ تو ناظرین، جب حقیقت دیکھی جائے تو کیا یہ جنت ہے یا حقیقت میں جہنم آگ ہے؟ یہ حقیقت میں نہ صرف دنیا میں بھی جہنم بلکہ یہ آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ اور آج جسے لوگ جہنم تصور کرتے ہیں، وہ علاقے، وہ خطے جہاں یہ دجال یعنی انسان کی طرح طرح کی خلق کردہ یہ اشیاء موجود نہیں ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے لیے نہ صرف وہ دنیا میں حقیقی جنت بلکہ آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بظاہر تو وہ ان ایجادات جنہیں انسان سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں کا نام دیتا ہے، اپنے لیے انہیں مسیحا سمجھتا ہے، ان سب کے بغیر جہنم کی سی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ نہ صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں بلکہ فکری طور پر بھی آزاد۔ جہاں دجال جنت یعنی یہ جدید معاشرے دھوئیں سے بھرے ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، تو وہیں وہ خطے جہاں یہ دجال موجود نہیں ہے، جو ان ایجادات سے محروم ہیں، جہاں یہ دجال داخل ہی نہیں ہو سکا، وہ فطرت پر ہونے کی وجہ سے ایسی تمام بیماریوں، پریشانیوں اور طرح طرح کی فکروں سے پاک اور آزاد ہیں۔ یہاں ناظرین ایک بار پھر دوبارہ لفظ آور کو سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا اس سے جوڑا خلق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کیا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سواری کے ذرائع، گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ خلق کیے۔ ناظرین، اللہ کے خلق کردہ ان سواری کے ذرائع کو اگر انسان خرب ہا خرب سال بھی استعمال کرتا تو دنیا میں رائی برابر بھی خرابیاں پیدا نہ ہوتی، کیونکہ جو فضلہ یہ خارج کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس فضلے کو دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دیا۔ یوں کائنات میں کوئی شے کم اور زیادہ نہیں ہوتی بلکہ توازن برقرار رہتا ہے۔
انسان نے اللہ کے مقابلے پر سواری کے ذرائع خلق کیے جو ایک پہلو سے تو بہت زبردست نظر آتے ہیں، ان کی رفتار بہت تیز اور انتہائی آرام دہ اور پرسکون ہے، اور یہی ہے العین الیسری۔ اور ان کا دوسرا پہلو جو انسان کو نظر ہی نہ آیا، جو کہ فضلہ یعنی زہریلی گیسیں یہ سواری کے ذرائع خارج کریں گے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ اس دوسرے پہلو سے یہ سواری کے ذرائع بالکل نامکمل خلق کیے گئے، جس سے آج پوری دنیا مختلف اقسام کے زہریلے مادوں سے بھر چکی، جس وجہ سے دنیا شدید ترین فساد سے دوچار ہو چکی، طرح طرح کی بیماریوں کا سیلاب آ چکا ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے لاتعداد مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اور یہ سلسلہ دن بدن جاری ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے ہر سال کم سے کم 33 لاکھ سے زیادہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایک بھی ایسا انسان ہو اس دھوئیں کی جنت کا جو اسی دھوئیں کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، گلیشیئر پگھلتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خشکی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، موسموں میں فساد عظیم ہو چکا، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف یہی سواری کے ذرائع، جنہیں انسان اپنے لیے اس سب کچھ ہونے کے باوجود مسیحا یعنی فائدے کی اشیاء سمجھتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحان ہے، اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے مکمل خلق کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بطور رب آور نہ ہونا، اور دجال آور ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں جو کچھ بھی خلق کرے تو وہ مکمل خلق کر پائے، وہ اور نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ انسان نے آج تک جتنی بھی منصوبہ بندیاں کی اور جو کچھ بھی خلق کیا، شروع میں تو اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندیاں ہر لحاظ سے مکمل ہیں، کسی بھی قسم کی کجی، کمی اور کوتاہی سے پاک ہیں، لیکن حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جب ان سواری کے ذرائع کو خلق کیا گیا تو اس وقت بلند و بانگ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن حقیقت کیا تھی وہ آج دنیا کے سامنے آئی۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں دجال کیا ہے، اس کی وضاحت مزید کھل کر ہوتی چلی جائے گی۔